سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج بھی جرمنی کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام شروع کریں۔ اسکرین پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے، 4-5 دن سے میرا خیال یہ نمبر ہم نے جاری کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، کوئی کسی کو مشورہ دینا چاہے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے، مجھے مشورہ نہیں دینا کہ ریکارڈنگ کر کے بھیجیں۔ اگر آپ خود آ کے بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کو لائن پہ لیں گے۔ تو یہ صرف اس لیے آپ کے لیے سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ 1-2 بندوں نے صرف ابھی تک رابطہ قائم کیا، ویسے تو کافی لوگ باہر بیٹھے ہمارے پروگراموں میں بھی نقص نکالتے رہتے ہیں، اور خود جب ان کو کہا جائے کہ آ کے ذرا لوگوں کو بتاؤ، مشورہ دو، تو پھر بس باقی خود آپ سمجھدار ہیں۔ اچھا، جرمنی کے متعلق 2 چیزیں آج آپ کو بتائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جرمنی سے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو سب سے بڑا ایشو وہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مذہب کے نام پہ اگر آپ کسی بھی ایسے جلسے جلوس میں حصہ لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ سیریا سے آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، یا کسی بھی مسلمان کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور باقاعدہ یہ نام لیا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو چوری کریں گے، جو لڑائی جھگڑا کریں گے، جو کوئی بھی ایسا کام کرے گے، لڑکیوں کے ساتھ غلط کام۔ آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے بلکہ، کہ افغانستان اور سیرین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اب جو چھوٹے مجرم ہوں گے ان کو رکھا نہیں جائے گا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی یہاں پہ سزا دی جائے گی اور وہ جیل کاٹیں گے، لیکن آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ بھی گیا تو سمجھے کہ پرابلم بن گئی، اور ان کو واپس ان کے ممالک میں فوری طور پر بھیجا جائے گا، اور بھیجا جا رہا ہے۔ 1 اپریل سے اس میں تیزی آئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو پکڑ دکڑ کر کے، کیونکہ جس طرح سیریا سے 5-7 لاکھ لوگ آئے تھے، اس طرح افغانستان سے، دوسرے ممالک سے، مگر جو بھی جرم کرے گا، اگر اس نے کوئی سنگین جرم کیا، اس کو سزا کے بعد یا یہ جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ دوبارہ وہ یورپ میں نہیں آ سکے، یعنی کہ جرمنی نہیں آ سکے، پورے یورپ میں وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آئیں گے تو ان کا کوئی یہاں پہ مستقبل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوتا ہے کہ شادی کر کے شاید ہم آ جائیں، اس وجہ سے ویزا وغیرہ مل جائے، مگر ان کے لیے بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہوگی گیم۔ ایسے سسٹم کے ذریعے ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ 20 سال، 10 سال یا کئی ساری عمر کے لیے بھی دوبارہ یورپ کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یورپ میں صفائی کا پروگرام بن گیا ہے، اور بڑی تیزی آ گئی صفائی میں۔ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیاسی پناہ والے ہیں جن کے کیس ختم ہوئے ہیں، ان کی پکڑ دکڑ کے اس وقت وہاں پہ پولیس جو ہے وہ اپنے حساب سے جہاں بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں، مختلف کیمپ بنائے گئے ہیں، وہاں پہ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، برلین میں ایسی جگہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ غیر ملکی وہ کیمپ لگائے ہوئے انہوں نے، ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں، اور ان کے پاس گھر بار نہیں ہے تو وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی وہاں کا ماحول، جن علاقوں میں یہ رہ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا نہیں ہے، کافی وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات ہے، اور اس کی طرف بھی گورنمنٹ جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ کیا ان کا طریقہ کار ہوگا، ان کی بھی چھانٹی ہوگی، ان کو بھی ان کے ممالک، اب جرمن بھی کئی جو ہیں ان کے پاس بھی گھر بار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اسٹیشنوں پہ سوئے ہوتے ہیں، کوئی کہیں پہ سویا ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ سویا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ سب گھروں میں رہتے ہیں، یا انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی میں نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ اسی طرح بغیر گھروں کے رہتے ہیں، کئی تو گاڑیوں میں سو جاتے ہیں، اور انہوں نے وہ جم کا بنوایا ہوتا ہے، وہاں ہی کہیں نہا نو لیتے ہیں، وہاں ہی اپنا جو بھی یہ سسٹم چلا لیتے ہیں۔ تو گاڑی میں سو گئے، گاڑی میں اٹھ گئے، تو کئی بڑی دنیا میں جو امیر ممالک ہیں وہاں بھی یہ حالات ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور بہت بڑی جرمنی کی خبر ہے جی، وہ یہ ہے کہ جرمنی میں جاب سینٹر کی جگہ نیا ایک ادارہ ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے،
اور اب جو لوگ بھی کام نہیں کریں گے ان کو پہلے تو یہ تھا نا کہ 6 مہینے بعد کوئی یا 3 مہینے بعد وہ بلاتے تھے حاضری لگانے کے لیے، اب وہ ہر مہینے بلا سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جا کے حاضری دینی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں جاتے تو 30% جو قوانین کے مطابق پیسے آپ کے چلے جاتے تھے، مگر اس پر بھی جو ابھی سی ڈی او اور دوسری پارٹیاں آ رہی ہیں، بات چیت تو ہو رہی ہے کہ 30% سے بڑھا کے، کیونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ آپ بالکل پیسے بند نہیں کر سکتے، یہاں بندہ بھوک سے تو نہ مر جائے نا، لیکن اب ان کے لیے یہ عدالت کے فیصلے کہ وہ کس طرح چینج کیا جاتا ہے، اسمبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، آنے والے دنوں میں اس پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ان لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ اب زیادہ کاٹنے کا پروگرام بنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تکلیف دی جائے تاکہ یہ لوگ کام کریں، اور جو جاب سینٹر اور جو کام کے ادارے ہیں اس میں تیزی لا رہے ہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہاؤس بلڈنگ ہے، پروف ہے، وہ کام نہیں مل رہا تو میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، وہ نخرے شخرے جو ہے وہ کافی گورنمنٹ نے اٹھا لیے۔ اب مزید نخرے برداشت کرنے کا ان کے پاس بھی میرا خیال ہے کہ کوئی جواز نہیں، پیسے پوسے نہیں خزانے میں۔ آپ کو ہی پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے بتایا تھا کہ کافی رقم جو قرضے پہ لی گئی ہے جرمنی کو سیٹ کرنے کے لیے، اور یہ فوج کا جو اب پرابلم بنا ہے جنگ کے وجہ سے، اب جو بچے جرمن ہیں ان کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کوئی اور سول ڈیفینس کر لیں کہیں پہ جا کے، کوئی بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں اولڈ ہوم آلٹی ہائم میں وہاں سنبھال لیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ صورت بھی ختم، جو بھی ہوگا وہ فوج میں طریقہ کار جو بھی مقرر کیا جائے گا اور وہاں پہ لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ جرمنی کے متعلق یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کچھ خوش نہیں ہوتے فوج میں جانے سے، لیکن اب یہ زبردستی سب کچھ کیا جائے گا، جس طرح زبردستی آپ کو کام پہ بھیجا جائے گا اسی طرح زبردستی آپ کو جناب اب فوج میں جب 18 سال کے بچہ ہوگا تو اس کو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ایک فارشولے کے ساتھ فارشولے جو ہے جو ڈرائیونگ سکول ہے اس کے متعلق بھی ایک خبر دے دے کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت مہنگے ریٹ ہیں ان کے، اور جو ڈرائیونگ لائسنس ہے فیر و شہن ہے وہ کافی مہنگی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ فیر و شہن نہیں کر پاتے، 4-4 ہزار یورو لگ جاتے ہیں، 5-5 ہزار یورو۔ تو یہ پورے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جرمنی میں، ان کے لیے ایک عنقریب سہولت ہے، نئے جو ڈرائیونگ لائسنس کریں گے کہ یہ فیس کم کی جائے گی، کتنی کی جاتی ہے، آدھی کی جاتی ہے یا اس سے بھی کم کی جاتی ہے۔ امریکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا سستا ہوتا ہے، تو بتایا کریں نا آ کے، یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس طرح کے مسائل پہ بات کیا کرے، بالکل اکڑنا نہ بن کے زندگی گزارے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ میں کوالٹی ہے۔ تو اب جناب ان کے لیے بھی کوئی آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آ رہی، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیکھیں، پھر کام کے چانسز زیادہ نکلتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ بسوں کے لیے جن کو لوگوں نے بس وغیرہ چلانی ہے، مختلف کمپنیاں ہیں، وہاں جا کے آپ کا ٹیسٹ لیں گے جرمن زبان کا اور آپ کو وہ فیر و شین کروا دیں گے، آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ 3-3.5 ہزار کے قریب سیلری ہے بتایا جا رہا ہے جرمنی میں، تو زبردست کام ہے، 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرو تو گھر آ جاؤ۔ اس طرح بھی ہمارے جو لوگ ہیں کافی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹیکسی سے تھوڑا سا دل برداشت ہوتے جا رہے ہیں لوگ، پچھلے دنوں میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتے کافی لوگ ٹیکسی میں آ گئے ہیں۔ اوبر جو ہے اس نے فرینکفرٹ کے ایریے میں اور دوسرے ایریے جہاں جہاں اوبر چلتی ہے اور بولٹ وغیرہ کچھ شاید ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے ڈسٹرب سسٹم کیا ہے، انکم کم ہوگی اور کہتے ہیں کہ اب وہ والے حالات نہیں رہے، ظاہر ہے مہنگائی بھی ہوگی، انکم بھی کم ہوگی، تو وہ والے حالات کہاں سے رہیں گے۔ تو جناب ایک اور خبر شامل کر لیں، کیونکہ میں نے کہا اب ایک پہ بات چیت کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو دکانوں والے کہتے ہیں کہ ہم نے کیش پیسے نہیں لینے، ہمارے پاس وہ مشین نہیں لگی بینک والی، عنقریب اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے جرمنی میں، اور یہ میں بتا دوں کہ
ہر دکان پہ مسٹ کر دیا جائے گا کہ آپ نے وہ کارڈ والی مشین رکھنی ہے، لوگ آپ کو اپنے کارڈ سے پے کرے۔ اس میں فرق یہ تھا، میں ہیمبرگ بھی جانتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک بڑی وہاں پہ شاپ ہے، کافی مشہور ہے، اب نام نہیں لیتے کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں کسی کا، نام نہیں بھی لیتے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لیا اور پروگرام ہم پہ کر دیا۔ عجیب بات ہے، پروگرام پتہ نہیں جرمنی میں، دنیا میں، یورپ میں، ہالینڈ، بیلجیم، یہاں انگلینڈ، ہزاروں پاکستانی رہتے ہیں، وہ کہتا جی میرے پہ ہی کیا آپ نے پروگرام۔ تو یہ بھی افسوس کی بات ہے، اس لیے نام نہیں لیتے۔ تو میں وہاں پہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گیا، کھانے پینے کی، تو میں نے ان کو کارڈ دیا تو کہتے ہمارے پاس تو مشین ہی کوئی نہیں جس سے آپ پے کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ فنان صاحب کی منجی ٹھوکنے کا پروگرام ہوتا ہے، وہ فنان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی منجی کیسے ٹھوکنی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ فلش ہوگا، یہ مسٹ ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ وہ مشین رکھنی ہے جس سے پیمنٹ لی جائے۔ یہ جناب کچھ چیزیں تھی، آپ کو میں نے کہا مختصر بتا دیں، اور آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، آپ ایسے کیا کریں گے کہ کوئی چند جو بھی نیوز ہے وہ شامل کیا کریں گے۔ کل جو ایک پروگرام کیا تھا جرمن نیشنلٹی کے متعلق ایک صاحب کا، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے بھی لی ہے، کسی نے لکھا میری اہم نے اور میری وائف نے بھی لی ہے، تو یہاں پہ جرمن ٹیسٹ آپ کو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، ورنہ 65 سال تک انتظار کریں، اس کے بعد پھر آپ لے لیں، اور اس کا کوئی حل نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔